میرے آقا فرماتے جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح میں شہد کو چاٹ لیا کرے اسے کوئی بھی بڑی بیماری کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی اللہ نے ضرور نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو شخص مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹ لے اسے کوئی بڑی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بے شمار فوائد بیان فرمائے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 شفا والی چیزیں اختیار کر لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن، کہ شہد جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریوں کو مات دے دیتا ہے، اور فرمایا ککڑی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ کھجور کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن تک روزانہ مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں کھانا، یہ کوڑ کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خوبی عطا فرمائی، ہر کمال عطا فرمایا، ہر فضیلت عطا فرمائی۔ بس آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ صرف حضور کی ذات ہے۔ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ان کے جیسا عقل مند نہ کبھی ان کے پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی جیسی طاقت اور قوت والا نہ کبھی ان سے پہلے پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ہر خوبی اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ آپ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں۔ دنیا میں آج تک ایسا ڈاکٹر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آج سائنس چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ یہ کرو، ایسا کرو، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اس سبزی میں یہ وٹامن ہے، اس سبزی میں یہ ہے، اس فروٹ میں یہ ہے۔ یہ سب کچھ جانچنے کے بعد پتا چلا، دیکھنے کے بعد پتا چلا، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اسے کھاؤ، آج دنیا مجبور ہے یہ کہنے پر کہ اس کے کھانے کے اندر ہزاروں قسم کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، تمام طبیبوں کے بھی طبیب ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے۔ یہ ہمارا پیٹ جو ہے نا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے معدہ یہ بدن کا حوض ہے۔ جس طرح پانی حوض میں بھرتے ہیں نا، یہ بدن کا حوض ہے، اور رگیں اس کی طرف آتی ہے، یعنی یہ جو نسیں ہیں نا، رگیں اس کی طرف آتی ہے۔ معدہ درست ہو تو رگیں تندرستی کے ساتھ لوٹتی ہے، اور اگر معدہ خراب ہو تو بیماری کے ساتھ لوٹتی ہے۔ اس کو سمجھیں، اگر کوئی بہت بڑا تالاب ہو یا بہت بڑا حوض ہو، اس میں سے بہت ساری نالیاں نکلتی ہوں، پائپ لگی ہو، تو ان پائپوں میں پانی کیسا آئے گا؟ جیسا حوض میں ہوگا، جیسا حوض میں ہوگا۔ اس میں گندا ہوگا تو پائپ میں بھی گندا ہی آئے گا، وہ اچھا نہیں آنے والا۔ اس میں اچھا ہوگا تو پائپ میں بھی اچھا ہی آئے گا، وہاں گندا نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ جو معدہ ہے نا، یہ انسانی جسم کا حوض ہے، اور پورے جسم میں چلنے والی جو رگیں ہیں یہ پائپ ہیں۔ کیا ہے؟ پائپس ہیں۔ یہ جیسا آپ یہاں ڈالو گے ویسا پورے جسم میں پھیلے گا، جس طرح کا آپ پیٹ میں ڈالو گے ویسا ہر جگہ پہنچے گا۔
آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے، میرا دماغ ہمیشہ سلامت رہے، میرے پیر ہمیشہ سلامت رہے، میرے جسم کا ہر پارٹس ہمیشہ سلامت رہے، تو آپ کو اس کے حوض کے اندر اچھی چیز ڈالنی پڑے گی، اچھی چیز ڈالنی پڑے گی۔ آپ حوض میں اچھی چیزیں ڈالیں گے، یہ اچھی چیزوں کو سپلائی کرے گا اور آپ کا جسم ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی کسی جگہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا چلوں، احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کے استعمال کے فوائد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے میں 12 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ کتنی؟ 12 چیزیں، 12ویں کی نسبت سے 12 چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے ہنی، شہد، مدھ۔ میرے آقا فرماتے جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح میں شہد کو چاٹ لیا کرے اسے کوئی بھی بڑی بیماری کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ بلند آواز سے کہا یار، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، یہ سارے طبیبوں کے طبیب ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ جو کوئی بندہ شہد کو ہر مہینے میں 3 دن چاٹ لے صبح صبح، اسے کبھی کوئی بڑی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر اس کے تعلق سے کیا فرمایا گیا؟ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے ہر چیز کا علاج بھی رکھا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ سائنسدانوں کو ملے یا نہ ملے، لیکن علاج ہے۔ وہ شاید 2-4 سال اور ڈھونڈ لے گے تو مل جائے گا، لیکن علاج ہے۔ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ فوائد اور نتائج انہیں ملیں گے۔ ابن ماجہ شریف جس کی حدیث نمبر 3438، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، اور ایک جگہ پر فرمایا الا انزل له شفاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی اللہ نے ضرور نازل فرمائی ہے۔ جتنی بیماری اللہ نے نازل فرمائی ہے ہر بیماری کی دوا اور اس کے لیے شفا بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے شفا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شہد کے تعلق سے، یہ بھی ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، 3450 نمبر کی حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لعق العسل 3 غدوات کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء، جو میں نبی کہا، اللہ کے نبی فرماتے جو شخص مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹ لے اسے کوئی بڑی بیماری پیدا نہیں ہوگی، کوئی بڑی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ آج کتنے مسلمانوں کے گھر میں شہد بھی نہیں ملتا، نہیں ہوتا، سرکہ نہیں ہوتا، کلونجی نہیں ہوتی، میتھی نہیں ہوتی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بے شمار فوائد بیان فرمائے ہیں؟ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ملے گی جس سے بیماریاں ہوتی ہے، جس سے انفیکشن ہوتے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ چیزیں ملے گی، لیکن جس میں شفا ہے، جس میں برکتیں ہیں، وہ چیزیں ہمارے گھر میں دستیاب نہیں ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ ایک اور حدیث سماعت فرمائے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے 3452 نمبر کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 شفا والی چیزیں اختیار کر لو۔ کیا فرمایا؟ 2 شفا والی چیزیں اختیار کر لو، اسے لازم کر لو، ہمیشہ پکڑے رکھو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ کیا فرمایا؟ ایک شہد، دوسرا قرآن۔ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی آیتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور شہد، مد، اس کو بھی لازم کر لو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے۔
میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شہد کے فوائد کیا ہیں، شہد سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ شہد آپ کے خون کو صاف کرتا ہے، خون کے اندر پیدا ہونے والی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، معدے کو طاقت ملتی ہے، ہمارا جو معدہ ہے نا اس کو طاقت ملتی ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا، شہد کھانے سے چہرے پہ رونق آتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے۔ فرمایا شہد جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ اب جسم کو طاقت کس سے ملتی ہے؟ یعنی آپ کے اندر امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے، دوسری بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کینسر ہے نا، کینسر کے جو کیٹانو ہوتے ہیں نا وہ ویسے تو سب کے جسم میں ہوتے ہیں، آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، سب کے جسم میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو اچھے سیلز ہوتے ہیں نا وہ ان کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیتے، اور بندہ مر بھی جاتا لیکن اسے کینسر نہیں ہوتا، اسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اسے قبضہ نہیں کرنے دیتے۔ وہ سیلز تو بن جاتے اس کے لیکن وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی، اس لیے بڑھنے نہیں دیتے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اسی لیے تو ساری بیماریاں 45-50 کے بعد آتی ہے، بندے میں جیسی کمزوری آتی ہیں بیماریاں جو اندر تھوڑی بہت ہوتی ہیں نا وہ سب باہر نکل آتی ہے۔ اس لیے اپنے جسموں کو مضبوط رکھو، طاقتور رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریوں کو مات دے دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کو، اور آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتا ہے کہ جس کے اندر شہد کھانے کی عادت ہے اس کا جسم ہمیشہ طاقتور رہتا ہے، وہ بیماریوں کو، جیسی بھی بیماری اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے، اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ہیموگلوبن جس کے اندر کم ہوتا ہے نا، یہ شہد اس کو بڑھا دیتا ہے، خون کو بڑھاتا ہے، اس کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اور شہد کی ایک بہترین خوبی، گلے کی خراش اور کھانسی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شہد اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اب جو حضور کی زبان سے نکل جائے ہے نا اس میں شفا ہی شفا ہے نا، اور ویسے بھی جو شہد ہے وہ کروڑوں جڑی بوٹیوں سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جو مدھو مکھی ہوتی ہے نا وہ ہزاروں پھولوں کا رس چوس کے جمع کرتی ہے اور اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور شہد کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اب 1000 سال بھی رکھنا چاہے تو رہ سکتا ہے، وہ خراب نہیں ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کو فریز میں مت رکھو اور اسے گرم مت کرو، گرم بھی نہیں کیا جائے گا اسے اور فریز میں بھی نہیں رکھا جائے گا، آپ اسے باہر ہی رکھو اور اچھے بوٹل میں رکھو، اچھی چیز میں رکھو، وہ ہزاروں سال تک ایسا کہ ویسا رہتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری چیز کے جو تعلق سے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ککڑی کو لازم پکڑ لو۔ ککڑی جسے ہم کاکڑی کہتے ہیں ہے نا، کاکڑی، یہ ککڑی، اسے کھیرا بھی کہتے ہیں لوگ، جس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ککڑی کو لازم پکڑ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے یہاں بہت سستی ملتی ہیں، کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے نا، سستی چیز ہے، اس کو لازم کر لو۔ سلاڈ کے اندر روزانہ کھاؤ یا ویسے بھی کھاؤ، بہت فائدے مند ہے یہ۔ اب اس کے تعلق سے سائنس کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ سن لیں۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ککڑی سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ اس میں 80% پانی ہوتا ہے، تو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو دور کر دیتی ہے یہ۔ نمبر 2، فرمایا گیا کہ اندر سے جو آتے ہیں ان آنتوں کو صفائی کے لیے ککڑی سب سے بیسٹ ہے، اندر سے آنتوں کو صاف کرتی ہے۔ اور فرمایا ککڑی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دل اور جگر کی جو جلن ہوتی ہے نا، کبھی جلن ہوتی ہے نا دل میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے، ککڑی کھاؤ وہ جلن ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا گیا اس میں وٹامن اے، بی اور سی یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اسے کھاؤ آپ کو یہ سارے وٹامنز ملیں گے۔
اور دوسری چیز، سلاڈ کے اندر ککڑی کھانے سے آپ کا کھایا ہوا کھانا بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ککڑی کینسر سے بچاتی ہے۔ کس سے بچاتی ہے؟ کینسر سے بچاتی ہے۔ اور بالوں کو لمبا اور کالا کرنے کے لیے بھی ککڑی یہ بہت زیادہ اثر کار ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو لازم پکڑو۔ اب جس کی تعریف مصطفیٰ فرما دے پھر اس کی تعریف کے کیا کہنے، دنیا تو گن گاتی ہی رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں ککڑی اور یہ کھجور دونوں کو ساتھ میں کھانے سے باڈی بنتی ہے، اس سے باڈی بنتی ہے۔ جس کا جسم دبلا ہو اور باڈی جلدی نہ بنتی ہو وہ ککڑی اور کھجور دو ساتھ میں کھائیں۔ کھجور گرم ہوتی ہے، ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، دونوں کو ساتھ میں کھانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور بہت جلد باڈی بھی بنتی ہے، اس کی جسم طاقتور ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کھجور، کیا؟ کھجور۔ کھجور کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن تک روزانہ مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں، کون سی؟ مدینہ کی اجوا کھجوریں کھانا، یہ کوڑ کے لیے شفا ہے۔ کس کے لیے؟ کوڑ کے لیے شفا ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، بلکہ اجوا کھجور جنت سے ہیں اور اس میں زہر کے لیے بھی شفا ہے۔ جس کے جسم میں زہر آ جائے نا تو اس کے لیے اجوا کھجور کھلائی جائے، وہ زہر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس نے صبح نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے، یعنی 7 کھجوریں کھائیں، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہیں کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ کھجور کھانے سے اپینڈکس نہیں ہوتی ہے، جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی کھجور کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمایا گیا کھجور کھاؤ صبح نہار منہ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ کھجور کو لازم پکڑو۔ یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے گھروں میں کھجور نہیں ملتی، اور اچھی والی لاؤ۔ اب یہ نہیں کہ کسی بھی طرح کی اٹھا کے لے آئیں، اچھی والی کھجور کھائیں، اس سے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھجور یہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کھجور سے طاقت ہوتی ہے نا، پاور آتا ہے۔ ہیموگلوبن کی کمی کو دور کرتا ہے، یہاں بھی خون بنتا ہے اس سے۔ آپ اگر 1 مہینہ، میں تو زیادہ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی کم ہو تو اگر کوئی 15 بھی دن کھا لیں، 1 مہینہ کھجور اور دودھ، 3-4 کھجور لیں اور دودھ لیں، روزانہ کھائیں، انشاءاللہ اس کے ہیموگلوبن کی ساری کمیاں دور ہو جائے گی، ساری کمی دور ہو جائے گی۔ کبھی بوٹل نہیں چڑھانا پڑے گا آپ کو بلڈ کا، کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا گیا جن کی ہڈیاں کمزور ہوں اور ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہو وہ کھجور کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ ہڈیاں مضبوط ہوگی اور درد بھی ختم ہو جائے گا، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا گیا اور اس سے ہارٹ کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بالوں اور چمڑی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ جس کا دل کمزور ہو نا اس کو بھی کھجور کھانی چاہیے، دل اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہارٹ فیل ہونے کے جو چانسز رہتے ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کھجور کھانے کی عادت پیدا کریں، اور کھجور کے ساتھ دودھ ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے، دودھ اور کھجور ایک ساتھ کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بے شمار فوائد بیان فرمائے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے کلونجی۔ کہے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ کلونجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ کیا فرمایا؟ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے۔ بلیک سیڈز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے آتے کالے کلونجی کے،
بہت زیادہ فوائد ہے اس کے. اگر اس کے تعلق سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، اور ڈاکٹرز بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کلونجی کینسر، ہارٹ اور لیور، ان تینوں چیزوں کو، یعنی ہارٹ اور لیور تو مضبوط ہوتے ہیں، اور کینسر جیسی خطرناک بیماری اس انسان کو کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ جو کلونجی کھانے کی عادت رکھتا ہے. ہاں، اس کے کھانے کے طریقے الگ الگ ہیں. اب کیسی بیماری میں کب کھانا ہے اس کے تعلق سے ہمیں تھوڑی معلومات چاہیے، اور آپ اس کے تعلق سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے لنگس اور برین، ان کی بیماریوں کے اندر بھی کلونجی یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. پھیپھڑوں کی جس کو بیماری ہوتی ہے، دماغ کی بیماری ہوتی ہے، ان بیماریوں کے اندر بھی کلونجی زیادہ فائدہ مند ہے. بلکہ میں نے ابھی اس تعلق سے پڑھا تھا کہ کورونا کے وقت میں ڈاکٹرز نے سب سے زیادہ کسی چیز پہ ریسرچ کیا تو وہ کلونجی تھی. کون تھی؟ کلونجی. ان کو پتا تھا کہ جب نبی نے کہا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. اس لیے ان لوگوں نے کورونا کے ٹائم پہ سب سے زیادہ کسی چیز کو ٹٹولا ہے تو کلونجی کو ٹٹولا ہے، اور بہت کوشش کی انہوں نے اس کا تیل نکال کے اور اس کے دانے، اور دونوں کے اندر ان لوگوں نے تلاش کیا کہ کہیں سے ہمیں اس کے لیے شفا ملے. اور باقاعدہ بہت سارے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال کرنے والے بہت سارے لوگ کورونا سے محفوظ ہو گئے ہیں. یہ فوائد ہے اس کے اندر، لیکن یہ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے. یہ چیزیں اپنے گھر میں رکھو. شہد، سرکہ، کلونجی، زیتون کا تیل اور میتھی، کھجور، یہ چیزیں اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھو. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ گٹکا کھائیں گے تو کینسر ہوگا، اور کمپنی بھی دعویٰ کرتی ہے، کمپنی بھی لکھتی ہے، کمپنی بھی بتاتی ہے کہ گٹکا کھاؤ گے تو کینسر ہوگا. کہتی ہے کہ نہیں، آپ بیڑی پیو گے تو کینسر ہوگا، آپ تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا. یہ کیوں؟ آپ تو کوئی کہتا ہے میں 30 سال سے کھا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آج کھائے تو آج ہی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہو ہی جائے گا، ہو سکتا ہے. اگر کینسر ہونا ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں کھاتا، اس کو بھی تو ہوتا ہے نا. تو فرمایا گیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ بیماریاں ہو ہی جائیں. اور کینسر صرف تمباکو سے، شراب سے اور بیڑی سے، سگریٹ سے نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے ریزن سے اور بھی اس سے ہوتا ہے. نان سٹک کے تووں میں کھانا پکا کے کھانے سے بھی کینسر ہوتا ہے، اس سے بھی کینسر ہوتا ہے. اسی طرح پلاسٹک کی چیزوں میں کھانے سے، گرم چیزیں ڈال کر کھانے سے، اس سے بھی کینسر ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کینسر ہوتا ہے. بلکہ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے. تقریباً پچھلے سال ہماری سرکار نے 21 گولیاں بین کی ہے، دوائی بین کی ہے، اس کو بیچنے پہ پرتیبند لگایا ہے. ان دواؤں سے بھی کینسر ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں؟ گولی سے بھی کینسر ہوتا تھا جو ہاسپٹل سے ہم لے کے آتے ہیں، سٹور سے لے کے آتے ہیں. تو بہت سارے ریزن سے اس کے. تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہم 30 سال سے کھا رہے ہیں لیکن ہمیں نئی بیماری ہوئی، اللہ کا شکر ہے نا، اللہ کا شکر ہے، بیماری نہیں ہوئی. تو میں کہتا ہوں جب ہمیں کوئی بتائے کہ شہد کھاؤ، کلونجی کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، ہم تو 10 دن کے بعد کہتے یار کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، 15 دن کے بعد کہتے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. 35 سال سے تو نے گٹکا کھائی، کینسر نہیں ہوا نا، کینسر نہیں ہوا نا، یعنی اس کا نقصان تجھے نہیں ہوا، تو یہاں 10 دن میں فائدہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو کرتا چلا جا، انشاءاللہ فائدے ملتے چلے جائیں گے. تو عمل کرتا رہے، انشاءاللہ فائدے ملتے چلے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ آپ کوشش کریں ان چیزوں کو اپنانے کی، کیونکہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ بھینکر کوئی چیز جو ڈرا رہی ہمیں وہ بیماریاں ہیں. آج ہمارے گھروں سے تندرستی ختم ہو رہی ہے. ہر 10 میں سے 5 انسان بیمار ملتے ہیں ہمیں، ہر 10 میں سے 5 انسان بیمار ملتے ہیں. اگرچہ وہ گھومتے پھرتے ہوں گے لیکن بیماریاں ساتھ میں ہوگی، جیب میں دوائیاں ہوگی. اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور آگے چلنے والے دن، آگے آنے والے دن اور بھی زیادہ مشکل ہوں گے. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں نا
وہ کئی 25 سالوں کے اندر ہی بیماریوں کا گھر نہ بن جائے. بہت مشکل چیز ہے. انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا, کچھ آگے لے کے چلوں گا. 12 چیزیں نا, ابھی تو میں نے 4 یا 5 ہی بیان کی ہے, انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا. لیکن اللہ کے نبی جو ہیں وہ دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں, دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں. وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں, اور نبی سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے. انہوں نے جو بیان کیا وہ قیامت تک کوئی ریسرچ ہی کرتا رہے گا, اس کے نتیجے تک نہیں پہنچے گا, اس کے نتیجے تک نہیں پہنچے گا. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.